سورہ الحج۔ یہ کتاب یعنی قرآن ایک روشن کتاب کی آیات ہے۔ اکثر لوگ انکار کرتے ہیں، وہ بار بار تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑ دو کہ کھائیں، فائدے اٹھائیں اور امیدوں میں لگے رہیں، عنقریب انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ہم نے کبھی کوئی بستی تباہ نہیں کی، مگر اس کے لیے ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ کوئی قوم اپنے وقت کو نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے۔ اور وہ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، یقیناً تم پاگل ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ ہم نے ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ہم نے تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں میں رسول بھیجے، اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ ہم اس طرح مذاق کرنے والوں کو دلوں میں نقش کر دیتے۔ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے جیسے ان کے اگلے لوگوں نے نہیں مانا، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے لگیں، تب بھی وہ کہیں گے ہماری نظر بندی ہو گئی، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا۔ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے آراستہ کیا، اور ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، سوائے اس کے جو چوری چھپے سنتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگایا جاتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر چیز کو اندازے کے ساتھ اگایا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معاش کے ذرائع بنائے، اور تم وہ بھی نہیں ہو جن کے رزق دینے والے تم ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم اسے ایک مقرر مقدار سے ہی اتارتے ہیں، اور ہم ہوائیں چلاتے ہیں، اور پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اسے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اور یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور ہم وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم میں سے پہلے گزر چکے اور وہ بھی جو پیچھے آنے والے ہیں، اور تمہارا رب ہی انہیں جمع کرے گا۔ بے شک وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جن کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں ایک بشر کو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تمہیں کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تمہیں مہلت دی گئی۔ اس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی انہیں زمین میں خوشنما چیزیں دکھاؤں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یہی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں، سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ یقیناً جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے، اس کے 7 دروازے، اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مخصوص کیا گیا۔ بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر کینہ نکال دیا۔ وہ بھائی بھائی ہو کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، نہ وہاں انہیں کوئی تھکن لاحق ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے میرے بندو، میں بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دو
जब वो उसके पास आए और कहा, सलाम हो, उसने कहा, हमें तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा, मत डरो, हम तुम्हें एक इल्म वाले लड़के की बिशारत देते हैं। इसने कहा, क्या तुम मुझे इस हाल में खुशखबरी देते हो जबकि बुढ़ापे ने मुझे आ लिया है? ये कैसी खुशखबरी दे रहे हो? उन्होंने कहा, हम तुम्हें सच के साथ खुशखबरी दे रहे हैं, तो मायूस ना हो। उसने कहा, रहमत इलाही से सिर्फ गुमराह लोग ही मायूस होते हैं। फिर इसने कहा, ऐ फरिश्तादू, तुम्हारा असल मकसद क्या है? उन्होंने कहा, हम मुजरिमों की तरफ भेजे गए, सवा लूत के घर वालों के, हम इन सब को जरूर बचाएंगे, मगर इसकी बीवी हमने मुकर्रर कर दिया है कि वो पीछे रहने वालों में से होगी। फिर जब हमारे फरिश्तादे लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से गमगीन हुआ और दिल तंग हो गया। उन्होंने कहा, मत डरो और गम ना करो, हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, सवा तुम्हारी बीवी वो पीछे रहने वालों में से होगी। और हम इस बस्ती पर आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल करेंगे जो मुजरिमों के लिए मखसूस है, और हमने इसमें अकल वालों के लिए निशानी छोड़ी है, और वो बस्ती रास्ते पर वाक़ है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानी है। और एक कौम थी एके वाले, तो वो भी जालिम लोग थे, और हमने उनसे भी बदला लिया। और ये दोनों बस्तियां खुली शाहराह पर मौजूद हैं। और कौम हजर ने रसूलों को झुटलाया, और हमने उन्हें अपनी निशानियां दी, मगर वो उनसे मना मोड़ते रहे, और वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे कि वो खुद को महफूज समझते। फिर उन्हें सुबह के वक्त अजाब ने आ लिया, और जो कुछ वो कमाया करते थे वो उनके कुछ भी काम ना आया। और हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है हक के साथ पैदा किया है, और कयामत यकीनन आने वाली है। बस आप दरगुजर करें खूबसूरती से, यकीनन तुम्हारा रब सब कुछ जानने वाला है। हमने आपको 7 आयतें और अजीम कुरान अता किया है। आप इन लोगों की तरफ आंख उठाकर ना देखें जो हमने उनमें से कुछ लोगों को नेमतें दे रखी हैं, और उन पर गम ना खाएं, और मोमिनों के साथ नरम खू रहें। और कह दें, मैं तो खला खबरदार करने वाला हूं, जैसे हमने तकसीम करने वालों पर भेजा जिन्होंने कुरान के हिस्से कर दिए। बस तुम्हारे रब की कसम, हम उन सब से जरूर सवाल करेंगे जो वो अमल किया करते थे। बस आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसे वाज़ेह तौर पर बयान करें, और मुशरिकों से मुना मोड़ लें। यकीनन हम मजाक उड़ाने वालों का भी खुद बदला लेंगे जो अल्लाह के साथ दूसरा माबूद मुकर्रर करते हैं। अनकरीब वो जान लेंगे, और हम जानते हैं कि आपका दिल उनकी बातों से तंग होता है। बस आप अपने रब की तस्बीह करें और सजदा करें और अपने रब की इबादत करें, यहां तक कि आपको यकीन आ जाए